تو یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے اور اسی طریقے سے اسی رفتار سے نہیں، یہ آپ کو ٹی وی سے بھی پتا چلا ہوگا، دنیا کے ماہرین بھی بتا رہے ہیں کہ اومیکرون سے پھیلتا تو بہت تیزی سے ہے، لیکن شاید یہ اتنا مہلک نہیں ہے جتنے پہلے والے ویریئنٹ تھے۔ لیکن اس میں یہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مہلک ہی نہیں ہے۔ آپ اگر نیچے والا گراف اسی کا ساؤتھ افریقہ کا دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ کیسز میں تو 3,500% کا اضافہ ہوا 4 ہفتے میں، اور لیکن ہسپتالوں کے اندر جو ایڈمیشن تھے اس میں بھی 700% کا اضافہ ہوا، تو وہ اس سے کم ہے جتنی کیسز کا اضافہ ہوا، لیکن پھر بھی بڑی تعداد کے اندر اضافہ ہوا، لوگ ہسپتالوں تک پہنچے۔ تو اس لیے یہ ذہن سے آپ نکال دیں کہ اگر اومیکرون ہو بھی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے فرق ضرور پڑتا ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ اہم جو ہے، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ اگلے اگر آپ پیج لگائیں، اگلے پیج کے اوپر جائیں یار۔ اچھا، ہمارے امریکہ کے کیسز ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو تقریباً 400% کا اضافہ آپ کو نظر آئے گا کیسز کے اندر، لیکن یہاں پر جو اضافہ ہوا ہے اپنے ہسپتالوں کے اندر ایڈمیشنز کا، وہ 92% ہوا ہے۔ اسی طریقے سے آپ اور آگے جائیں اور یو کے کو دیکھتے ہیں، برطانیہ کو دیکھتے ہیں۔ برطانیہ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر کو 300% اضافہ ہے، اور یہاں پہ کیسز ہسپتالوں میں ایڈمیشن کا جو ہے 134% اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پر پھیل تو گیا ہے اور تیزی سے پھیل گیا ہے، لیکن اتنی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا۔ یاد رکھیں جنوبی افریقہ میں 700% کا اضافہ ہوا تھا ہسپتال کے اندر لوگوں کے جانے کا، اور امریکہ اور برطانیہ کے اندر جو ہے وہ 100% سے ذرا کم یا 100% سے ذرا زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ تو اضافہ ضرور ہوا ہے۔ پھر میں یہ کہوں گا فرق کیا ہے ان دونوں ممالک کے اندر، ساؤتھ افریقہ میں اور امریکہ اور برطانیہ کے اندر فرق کیا ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کے اندر وہ لوگ جنہوں نے مکمل طور پہ اپنی ویکسینیشن کروائی ہوئی ہے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے بنسبت جنوبی افریقہ کے، یعنی بالکل واضح اس وقت آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے۔ اور پہلے کچھ یہ بھی خدشہ تھا کہ شاید اومیکرون کے اوپر ویکسین اثر نہیں کرتی، یہ اس بالکل واضح آپ کے سامنے شواہد نظر آ رہے ہیں کہ اومیکرون کے ہوتے ہوئے بھی جن علاقوں میں جن لوگوں نے ویکسینیشن کرائی ہوئی ہے ان کے لیے اس بیماری کا خطرہ جو ہے اس سے بہت کم ہے بنسبت ان لوگوں کے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوئی۔ تو سب سے اہم چیز جو پاکستان کے لیے اور آپ کے لیے جو سب سے اہم میں پیغام دینا چاہتا ہوں وہ ہے یہی کہ اگر ابھی تک کسی وجہ سے آپ نے ویکسینیشن نہیں کرائی تو فوری طور پر اپنی ویکسینیشن کرائیں، اور یاد رکھیں کہ جو ہم نے 12 سال سے اوپر عمر کے بچوں کے لیے بھی ویکسینیشن کی ہدایات دی ہوئی ہیں، تو بچوں کو اگر زیادہ بیماری نہ ہو، اور ہمارے پاس شواہد آئے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر بھی اس عمر کے بچوں کو 12 14 15 سال کے بچوں کو بھی بیماری ہوئی ہے، اور کچھ کیسز میں شدید بیماری بھی ہوئی ہے، ان کو ضرور ٹیکہ لگائیں، کیونکہ اگر وہ زیادہ بیمار نہیں بھی ہوتے، اور فیصل آپ کو آگے دکھائیں گے کہ زیادہ عمر کے لوگوں کو کیا خطرہ ہوتا ہے، وہ باہر جاتے ہیں اور جب گھر آتے ہیں تو گھر کے اندر جو بڑے بزرگ ہیں ان کے لیے خطرہ پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے ان کو بھی لگانا ضروری ہے۔ اب میں تھوڑے پاکستان کے آپ کو اعداد و شمار بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں کی صورتحال، جیسے میں نے آج سے 2 دن پہلے ٹویٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ بڑے واضح شواہد آ گئے ہیں کہ ایک نئی لہر شروع ہو گئی ہے، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو اس کے واضح نشانات نظر آتے ہیں۔ وہ مثبت شرح جو 0.7 0.6 0.8% بہت عرصے تک ہمارے چلتی رہی، کئی ہفتوں تک، وہ آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت چھوٹے سے عرصے کے اندر بڑی تیزی سے اس کے اندر اضافہ ہوا ہے اور 2 گنا سے زیادہ بڑھ گیا ہے، اور کل 1.8% مثبت شرح تھی، اور اس ہفتے کے جو پہلے 3 دن ہیں اس میں 1.6% جو ہے وہ رہی، بنسبت آج سے 2 ہفتے پہلے صرف 0.7% تھی۔ اسی طریقے سے کیسز جو ہے اس کے اندر بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور تقریباً 3 گنا کیسز ہو گئے۔ لیکن یہ ایک اور چیز ہے جو خصوصی طور پہ وہ لوگ جو بڑے شہروں کے اندر رہتے ہیں ان کے لیے پیغام ہے۔ ہم آپ کو پہلے دن سے بتا رہے ہیں کہ یہ ایک بڑے شہروں میں گنجان آبادیوں کے اندر رہنے والوں کو سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے، اور سب سے زیادہ کورونا کے کیسز وہیں پہ نظر آتے ہیں۔ اگر آپ پچھلے 7 دن کی اوسط دیکھیں تو صرف کراچی اور لاہور جو ہیں 60% کیسز ہمارے صرف ان 2 شہروں سے، پورے ملک کے 60% کیس صرف ان 2 شہروں سے آ رہے ہیں۔ تو خصوصی طور کے اوپر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو ان بڑے شہروں کے اندر رہتے ہیں
ان کے لیے اور بھی زیادہ ضروری ہے کہ یہ فوری طور پہ اپنے قریبی ویکسینیشن سینٹر میں جائیں، اور اگر ویکسین نہیں لگائی بھی تو ویکسین لگوائیں، اور اگر ایک ڈوز لگوائی بھی ہے اور دوسری ڈوز کی ٹائم ہو گیا ہے، 4 ہفتے گزر گئے پہلی ڈوز کو، تو وہ ضرور دوسری ڈوز بھی لا کے لکھائیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، سب سے پہلا جو ہمارا بڑا شہر جس کے اوپر یہ اثر نظر آنا شروع ہوا وہ کراچی تھا۔ سندھ میں اوپر اگر آپ دیکھیں گے تو مجموعی طور پہ سندھ میں تو صوبے میں صرف 166% کا اضافہ ہوا ہے کیسز کے اندر پچھلے آپ سمجھ لیں تقریباً 2 ہفتے کے اندر، لیکن اسی عرصے کے اندر کراچی میں 940% کا اضافہ ہوا۔ یہ اتنی تیزی سے اومیکرون پھیلتا ہے، اور جیسے میں نے کہا سب سے پہلا شہر، پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ کراچی میں سب سے زیادہ پھیلنا شروع ہوا شروع میں، اور اس کے آپ اثر دیکھ رہے ہیں کہ کتنی تیزی سے یہ پھیلا ہے اس چھوٹے سے عرصے کے اندر۔ اگلے پیج پہ چلے جائیں۔ اور اگر ہم پنجاب کی صورتحال دیکھیں تو پنجاب میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ اس سے کوئی ہفتے بعد یہ اومیکرون کے کیسز پھیلنے شروع ہوئے ہیں، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ابھی آپ کو اتنا واضح فرق نہیں نظر آ رہا، لیکن پھر بھی 190% کا پنجاب میں کیسز میں اضافہ ہوا ہے اسی پچھلے 10-12 دن کے عرصے کے اندر، اور لاہور کے اندر بھی 193% کا اضافہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ شروع کے دن ہے، ہم نے دیکھا کہ کراچی میں کس طریقے سے کیسز بڑھے ہیں، اور اگر آپ کی اس کی نشان ہی دیکھ لیں کہ ایرو جس طریقے سے بنا ہوا ہے، تمام دنیا کی ایویڈنس یہ بتاتی ہے، شواہد یہ بتاتے ہیں کہ آگے تیزی سے اضافہ ہونے والا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، میں پھر دوہراؤں گا کہ آپ اپنی ویکسینیشن کروائیں، اپنے گھر والوں کی ویکسینیشن کروائیں، اور یہ کتنا ضروری ہے، اور ابھی تک ہم نے جو اعداد و شمار جمع کیے ہیں اس سے ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ ویکسینیشن سے کوئی امریکہ یا برطانیہ کی سٹڈی نہیں، پاکستان کے اندر ہمیں کیا اس کے شواہد نظر آئے ہیں کہ ویکسینیشن سے کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں ڈاکٹر فیصل سلطان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو بتائیں۔ السلام علیکم جی۔ تو ابھی تک جو اسد عمر صاحب نے بات بتائی اس کا لب لباب تو یہ ہے کہ اگر آپ جنوبی افریقہ میں دیکھیں یا امریکہ میں دیکھیں یا باقی دنیا میں جو نیا ویریئنٹ ہے اومیکرون، یہ پھیلا تیزی سے ہے، اور یہ بھی چیز واضح ہے کہ جن ممالک میں خصوصاً ویکسین کی شرح اچھی رہی ہے وہاں اس کا پھیلاؤ تو شاید ہوا ہے، لیکن جو بیمار ہو رہے ہیں لوگ ان میں ایک واضح کمی ہے، اور اس کی کلیئر کٹ وجہ یہ ہے کہ وہاں ویکسین اپنا اثر دکھا رہی ہے۔ لیکن یہ تو ہو گئی باتیں دور کی۔ آپ سوال پوچھیں گے کہ پاکستان میں کیا ہے اور ہمیں کیا کانفیڈنس ہے، ہمیں کتنی تسلی ہے کہ ہمارے ہاں بھی یہ ویکسین کا اثر واضح طور پہ نظر آ رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے جو ہمارا اپنا ڈیٹا یعنی پاکستان کے جو اعداد و شمار ہیں ان تمام لوگوں کے جن کو ویکسین لگی اور ان لوگوں کے جن کو بیماری ہوئی یا نہیں ہوئی، چونکہ یہ سارے اعداد و شمار ہمارے پاس NCOC میں موجود ہیں، اس کا اسٹیٹسٹیکل انالیسس کرنا ہمارے لیے بہت آسان تھا اور ہم نے وہ کیا ہے۔ کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یہ سلائیڈ جو دکھ رہی ہیں اس میں جو بائیں ہاتھ پہ پینل ہے اس میں عمر کے حساب سے بتایا جا رہا ہے، اور پروبیبلٹی آف انفیکشن ایک طرف بتائی جا رہی ہے اور ویکسینیشن سٹیٹس کے ساتھ اس کو کوریلیٹ کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بنسبت ان لوگوں کے ویکسین نہیں لگی، ان لوگوں جن کو کہ ویکسین لگی ہوئی ہے ان میں بیماری کی شرح جو ہے وہ بالکل کم ہو جاتی ہے، اور جو سب سے زیادہ واضح فرق یا سب سے زیادہ واضح بہتری نظر آتی ہے وہ اولڈر لوگوں میں، ان لوگوں میں جن کی عمر زیادہ ہے، 80 سے زیادہ ہے، 60 سے زیادہ ہے، 40 سے زیادہ۔ یوں کہیے کہ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے، 40، 50، 60 سے زیادہ ہے، تو ویکسین کا فائدہ آپ کو اور بھی زیادہ ہے۔ فائدہ تو سب کو ہے، لیکن جو اولڈر لوگ ہیں جن کی عمر زیادہ ہے ان کو ویکسین لگوانے سے جو گین ہے، جو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، بیماری سے بچاؤ حاصل ہو رہا ہے، اس کا وہ اور بھی زیادہ۔ سو اس سے ایک نتیجہ تو اخذ ہوتا ہے کہ ایک ویکسینز کام کر رہی ہیں، سب لوگوں کو بچاؤ میں کام کر رہی ہیں، لیکن خصوصاً جو بزرگ ہیں وہ کسی صورت بھی اس ویکسین کے استعمال میں کوئی کوتاہی نہ برتیں۔ ایک تو یہ بات۔ دوسری بات، خواتین جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو فائدہ نظر آ رہا ہے، یہ جو دائیں ہاتھ والا پینل ہے، ان کو مردوں کی نسبت ایک گین جو ہے اس سے فائدہ ویکسین کا جو ہے وہ کچھ زیادہ ہے۔ سو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اس انالیسس کے بعد دو نتائج اخذ کیے جا سکتے ہیں۔ ویکسین سب کو پروٹیکٹ کر رہی ہے، لیکن خصوصاً جو بزرگ ہیں، جو بڑی عمر کے ہیں اور خواتین، ان کے لیے بہت اہم ہے کہ یہ ضرور ویکسین لگائیں تاکہ اپنے آپ کو بیماری سے بچا سکیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اومیکرون ہے اس کے بارے میں آپ کو اتنا ہی اس وقت بتا سکتے ہیں کہ ہمارا خیال ہے اپنے انالیسس کے ذریعے اور دنیا بھر کے انالیسس کے ذریعے
کہ اس ویریئنٹ، اس قسم سے بچاؤ کے لیے جو موجودہ ویکسینز ہیں وہ بھرپور طریقے سے سخت بیماری سے تو باہر کیف ہمیں بچا رہی ہیں اور بچائیں گی۔ اس صورتحال میں جن لوگوں نے دوسری ڈوز نہیں لگائی، ایک ڈوز لگا کے بھول گئے ہیں یا کچھ کوتاہی برتی ہے، خدارا وہ جا کے دوسری ڈوز ویکسین کی لگوائیں۔ اور اگر آپ کو ویکسین کی ڈوز لگوائے 6 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، اور خصوصاً اگر آپ کی عمر اس سے زیادہ ہے، لیکن 30 سال سے زیادہ ہر سٹیزن جو ہے وہ ویکسین لگوا سکتا ہے، تو اس سہولت کا بھی فائدہ اٹھائیں تاکہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے معاشرے کو اس بیماری کے پھیلاؤ سے اور اپنے ہیلتھ کیئر سسٹم کو پریشر سے بچا سکیں۔ اب یہ جو نئی اقسام آ رہی ہیں اس کے بارے میں بہت لوگ مفروضے اور خیالات بتاتے ہیں۔ پہلی بات یہ واضح ہے کہ اس کے پھیلاؤ میں ظاہر تیزی موجود ہے، اور تیزی سے کیا مراد ہے؟ اگر ہم گزشتہ اقسام سے اس کا موازنہ کریں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ یہ جو اومیکرون ہے کم از کم یہ زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ساؤتھ افریقہ کا ڈیٹا کہ چند ہفتوں میں جہاں ان کے پاس چند کیس تھے، 100-150 کیس تھے، وہاں 25,000 پہ چلے گئے۔ ان کو کیوں دیکھیں؟ اپنے ہاں دیکھیے کہ کراچی، لاہور، اسلام آباد جہاں کہیں ہم نے انالیسس کیا ہے تو اومیکرون ہمیں اب دکھ رہا ہے اور زیادہ تعداد میں دکھ رہا ہے، اور اس کے جو مجموعی ابھی تک جو سیکوینس ہوئے ہوئے یا ڈیٹیکٹ ہوئے ہوئے کیسز ہیں وہ 350 سے تجاوز کر چکے ہیں اور یہ اوپر بھی جائیں گے۔ اس کا پھیلاؤ ساری دنیا میں بھی ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی تیزی سے کراچی میں واضح ہو رہا ہے اور لاہور میں نظر آ رہا ہے، اور ممکن ہے کہ دوسرے بڑے شہروں میں، گنجان آباد علاقوں میں یہ فردر تیزی سے پھیلے۔ اور اس غلط فہمی میں ہمیں نہیں رہنا چاہیے کہ اس سے ہم زیادہ بیمار نہیں ہو سکتے۔ یہ ابھی بھی جب آپ دنیا بھر کے ممالک میں دیکھیں تو یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ اس کے سو کالڈ مائلڈ ہونے کے باوجود بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیمار بھی ہوئے ہیں اور بیماری کی شدت سے بھی ان کو سامنے آئی ہے۔ اس صورت میں ہمارے پاس 2-3 اہم اقدام رہ جاتے ہیں۔ ویکسینیشن، جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، اس میں کوتاہی نہ برتی ہے۔ یہ مفت ویکسینیشن ہے، حکومت نے آپ کے لیے خرید کر یا کوویکس کے ذریعے منگائی ہے۔ دونوں صورتوں میں اس صورت میں ہمیں اس ویکسین کا استعمال کرنا لازم ہے۔ اور دوسرا ماسک کا استعمال ہے، جس کو ہم بھول گئے تھے، اس کو بھی پلیز یاد رکھیے۔ اور آخر میں جہاں بھی کہیں گنجان جگہ میں جائیں، جہاں کراؤڈ ہو، جہاں بہت سے لوگ ہوں، تو کوشش کیجئے کہ کم از کم ہواداری کا کچھ بہتر بندوبست ہو۔ آپ کی توجہ کا شکریہ۔ وفاقی وزیر اسد عمر اور ڈاکٹر فیصل سلطان کی نیوز کانفرنس اس وقت جاری تھی، جس میں کرونا کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے وہ میڈیا بریفنگ دے رہے تھے۔ فیصل سلطان کا کہنا تھا کہ ویکسینیشن میں ہرگز کوتاہی نہ برتی جائے، جبکہ انہوں نے کہا کہ ماسک کے استعمال کو ہم لوگ بھول گئے ہیں، ہم ماسک کو یاد رکھیں۔ ڈاکٹر فیصل سلطان نے مزید کہا کہ اومیکرون سے بچاؤ کے لیے موجودہ ویکسین کارآمد ہیں۔